لا الہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الناس آیات 6 پیراگراف 3۔ پہلا پیراگراف ایسی طاقت ور ہستی کی پناہ ضروری ہے جو رب بھی ہو، جو بادشاہ ملک بھی ہو اور جو معبود اور الہ بھی ہو۔ دوسرا پیراگراف وسوسوں کے شر سے حفاظت کے لیے۔ تیسرا پیراگراف انسانوں کے شر سے حفاظت کے لیے جنات کے شر سے حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ مرکزی مضمون: تین چیزوں وسوسوں، انسانوں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے توحید ربوبیت، توحید ملوکیت اور توحید الوہیت اختیار کرنے کی ہدایت۔ زمانہ نزول: سورۃ الناس بھی اعلان عام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور 4 تا 5 نبی میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 9 مسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مخالفین کے شر کا آغاز ہو چکا تھا۔ سورۃ الناس کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ الفلق میں توحید ربوبیت کا ذکر تھا، جہاں قرآن کی آخری سورۃ الناس میں توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت اور توحید ملوکیت یعنی توحید حاکمیت کا ذکر بھی ہے، جس کے ذریعے انسانوں اور جنات کے شر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ قرآن کی پہلی سورۃ الفاتحہ کا آغاز بھی توحید ربوبیت سے ہوا ہے۔ اللہ کی مکمل معرفت کے زینے کی پہلی سیڑھی احساس ربوبیت ہے۔ عام کلیدی الفاظ اور مضامین: رب، پروردگار، نشو و نما دینے والا، خبرگیری، دیکھ بھال اور اصلاح کرنے والا، بالادستی اور فوقیت رکھنے والا، سردار، حکم چلانے والا، تصرف کرنے والا، جو پناہ دے سکے، آقا، مالکہ، بادشاہ، با اختیار، حاکم، صاحب اقتدار، سب سے بڑی قوت، جو پناہ دے سکے، الہ، الہ کا مطلب 7 مفاہیم پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 پناہ دینے والا، نمبر 2 سکون بخشنے والا، نمبر 3 حاجت روائی کرنے والا، نمبر 4 پراسرار، نمبر 5 جس کو جاننے کے لیے لوگ متلاشی اور مشتاق ہوں، نمبر 6 بالاتر اور بالادست قوت جو پناہ دے سکے، نمبر 7 معبود جس کی اطاعت اور عبادت کی جائے، وسوسہ پوشیدہ آواز محسوس نہ ہونے والی حرکت، خناس چھپ چھپ کر دبک کر بار بار حملہ کرنے والا۔ سورۃ الناس کا نظم جلی: سورۃ الناس کی استعاذہ ہے، سورۃ الناس بھی استعاذہ ہے۔ سورۃ الناس 3 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 3 پہلے پیراگراف میں 3 قسم کی توحید کا بیان ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ ایسی طاقتور ہستی کی پناہ ضروری ہے جو لوگوں کا رب بھی ہو، جو بادشاہ بھی ہو اور جو معبود الہ بھی ہو۔ اللہ کی ہستی ایسی ہی غیر معمولی عظیم الشان طاقت رکھنے والی ہستی ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے حقیقی معبود کی۔ یہ سورہ توحید ربوبیت، توحید ملوکیت اور توحید الوہیت کی جامع ہے۔ یہاں انسانوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا رب، انسانوں کا بادشاہ، مالکہ یعنی بادشاہ اور انسانوں کا الہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی بڑائی، بزرگی اور طاقت پر ایمان لا کر پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں میں اس کا دامن پکڑیں، اس کے حفظ و امان میں آئیں، انسانوں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے مدد طلب کریں۔ آیات 4 تا 5 دوسرے پیراگراف میں وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا حکم۔ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، دبک جانے والی آفت سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسوں کی جگہ انسان کا سینہ اور اس کا دل ہے۔ وسوسہ دراصل ابلیس کا طریقہ واردات ہے، جس سے اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کر کے ممنوع درخت کا پھل کھانے پر اکسایا، انہیں بے لباس کیا۔ ابلیس ہی فحاشی اور عریانی کا موجد ہے۔ آیت 6 تیسری اور آخری پیراگراف میں جنات اور انسانوں کے شر سے بچنے کی ہدایت ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ مرکزی مضمون: وسوسوں کے علاوہ انسانوں اور جنات کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے دامن میں پناہ لینا چاہیے، جو انسانوں کا رب بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اور الہ بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔
یہ اللہ کی توفیق سے آج قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہم انس بخشاتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ اناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجات یا رب العالمین۔ آمین۔ یا اللہ ہم سب کو، سنانے والوں کو اور سننے والوں کو ذریعہ نجات قرآن بنا دے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو قرآن کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔